ذکر قلبی جب جاری ہو جاتا ہے تو پورا جسم انسان کا تسبیح کرنے لگتا ہے. ذکر قلبی مطلب قلب کا ذکر. اب سوچئے قلب کا ذکر کا مطلب کیا ہے؟ سادہ سی بات ہے، جس طرح انسان کا قلب یا دل دھڑکتا ہے 1 منٹ میں 80 مرتبہ یا 90 مرتبہ، بالکل اسی طرح ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ کی یاد شامل ہو. اور یہاں تک کہ بزرگان دین یہ بھی کہتے ہیں کہ جب دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ کی یاد آئے اور وہ یاد پھر زبان تک پہنچ جائے، مطلب دل میں اللہ کی یاد، زبان میں اللہ کے کلمات، اور آپ کے عمل میں وہ جھلک نظر آئے جو قرآن کی تعلیم ہے. اللہ تعالیٰ نے ذکر کے معاملے میں یا ذکر کے حوالے سے قرآن میں بہت کچھ فرمایا ہے. یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیا کہ جب تم نماز پوری کرو تو پھر اللہ کا ذکر کرو، کھڑے بیٹھے سوتے. اب یہ ذرا سوچئے کہ جب انسان نماز سے بڑی ذکر عبادت کیا ہو سکتا ہے؟ نماز تو بہت بڑی عبادت ہے. جب آپ نے نماز پڑھ لی، اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ جب ختم ہو جائے نماز، اس کے بعد ذکر کرو، کھڑے ہو کے کرو، بیٹھے ہوئے کرو، یا کروٹ بکروٹ کرو. اب ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جب جسم پورا، جب دل، صرف دل کی بات کر رہا ہوں، جب دل ذاکر ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ پورا جسم تسبیح کرے گا. اب ذکر اور تسبیح میں تھوڑا فرق آپ کو بتا دوں. ذکر کا لفظ قرآن میں 3 طریقوں سے آئے. ایک تو یاد کرنا، دوسرا نصیحت، اور اس کے بعد یاد دہانی. ایک یاد کرنا، دوسرا نصیحت، تیسرا یاد دہانی. تسبیح جو لفظ ہے، اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی تعریف، کسی کی نہیں پر اللہ کی تعریف کرنا. جیسے کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. جو بھی آپ کو کائنات میں نظر آتا ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. تو یہ فرق ہے ذکر اور تسبیح میں. اب دیکھیے، جب آپ پریکٹس کریں گے، جیسے ذکر قلبی کا ایک مراقبہ بھی ہوتا ہے یا اس کی پریکٹسز ہوتی ہیں. انسان جب بیٹھ کے 80,000 90,000 مرتبہ جب دل پہ ضربیں لگاتا ہے، اللہ اللہ کی ضربیں، آپ یہ کر کے دیکھیں. 1 مہینہ مراقبہ کریں، پورا 1 مہینہ کریں، اور 70-80 ہزار مرتبہ جب آپ کے ضرب لگ چکے، اب آپ پورے کیلکولیٹ کر لیں کہ ایک دن میں کتنے مرتبہ آپ کر سکتے ہیں اللہ کا ذکر. ضربیں، دل پہ ضربیں آپ ایک دن میں کتنی مرتبہ کر سکتے ہیں، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور کتنی دیر آپ بیٹھ سکتے ہیں. آپ یہ مراقبہ اسٹارٹ کریں. جب آپ کا دل کی جو ذاکر ہو جائے، دل ذاکر ہونے کا مقصد ہے کہ دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ ہو جائے. اب یہ باتیں جو اس فیلڈ سے تعلق نہیں رکھتے، جو پہلی مرتبہ مجھے سن رہے ہیں، ان کو ذرا عجیب لگیں گے. وہ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی کہ دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ کا نام کیسے آئے گا؟ تو یہ عاشقوں کی بات ہوتی ہے، یہ ان پروانوں کی بات ہوتی ہے جو جل کے خود کو ختم کر کے، خود کو فنا کر کے عشق میں فنا کر دیتے ہیں. تو جب دل ذاکر ہو جائے، جسے ہم قلب کہتے ہیں کہ قلب آپ کا ذاکر ہو جائے، تو کیا ہوگا کہ آپ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کہ وہ یہ ساری ریفلیکشن آپ کی زبان پہ آئے گی. آپ خود جو اللہ کے کلمات ہیں وہ پڑھنے لگیں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کا دین سکھانے لگیں گے. آپ خود اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے لگیں گے. یہ قلب سے زبان تک آئے گا، اور جب زبان سے بھی آگے جائے گا تو یہ پھر عمل ہو جائے گا آپ کا. آپ کے عمل میں وہ ساری چیزیں بیٹھ جائیں گی. جسے ہم کہتے ہیں نا، پورا وجود تسبیح کرے گا. پورا وجود تسبیح کیسے کرے گا؟ یہ آپ کا ہر عمل، آپ کی ہر ادا جو اللہ چاہتا ہے ویسی ہو جائے گی.
قرآن میں جو آپ کو محکم آیات دی گئی ہیں کہ حکم دیا گیا ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہ حلال ہے وہ حرام ہے، ایسی چیزیں بہت بتائی گئی ہیں محکم آیت میں، وہ سارے جو آپ کے اعمال ہیں اگر بالکل اسی مطابق ہیں تو اس سے بڑی تسبیح کچھ نہیں۔ یاد رکھیے اللہ کی تسبیح سورج بھی کر رہا ہے، چاند بھی کر رہا ہے، فرشتے بھی کر رہے ہیں، زمین بھی کر رہی ہے، آسمان بھی کر، اب یہ کیسے کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں یہ سارے جو آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ اگر ہمارا مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہر چیز ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، تو دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ نے سورج کو کیا کام دیا ہے؟ گرمی پہنچانا، اپنی روشنی پہنچانا، اس کے بعد وہ دن کو ایک مرتبہ سن رائز ہوتا ہے، پھر سن سیٹ ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں اس کو کرنا ہے۔ چاند نکلتا ہے، چاند اپنے پورے دن کے حساب سے چلتا ہے، مہینے کے حساب سے چلتا ہے، اس کی اپنی ایک جو نظر آتا ہے، 14ویں کا چاند الگ ہوتا ہے، اس کے بعد پہلی کا چاند، دوسری کا، وہ چھوٹا ہوتے بڑا ہوتے پھر 14ویں تک پورا گول ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر چھوٹا ہوتے پھر ختم۔ تو یہ اس کو کام دیے گئے ہیں۔ بالکل اسی طرح سمندر کا ایک اپنا کام ہے۔ دنیا میں دیکھیں 3 حصوں میں پانی ہے، ایک حصہ خشکی ہے، یہ جو 3 حصے میں پانی ہے وہ کھڑا ہے۔ سوچئے ذرا، یہ ذرا تھوڑا اس میں جوش آ جائے اور یہ جو ایک حصہ 3 حصہ پانی ہے، ایک حصہ خشکی ہے، اس ایک حصہ خشکی پہ اگر یہ آ جائے تو انسان کہاں جائے گا؟ تو یہ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں۔ سمندر اپنے حساب سے ٹھہرا ہوا ہے، سورج اپنے حساب سے کام کر رہا ہے، چاند، یہ دھرتی اپنے حساب سے 365 دن میں گھوم رہی ہے۔ تو یہ اصل میں تابع ہے، اللہ کے تابع ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہے، اور اللہ کے حکم کے تابع رہنا اور اس کو فالو کرنا اصل تسبیح ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کی تسبیح کریں، ہمارا پورا وجود اللہ کی تسبیح کرے، تو ہمیں اللہ کے حکم کے تابع ہونا پڑے گا۔ جو کچھ ہمیں خلیفہ بنایا تو ہم خلیفہ بن کے جو کچھ ہمیں کرنا ہے اس دنیا میں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ڈیوٹیز دی ہیں، ہم عبد ہیں، نوکر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیوٹیز، جاب ڈسکرپشنز دی ہیں کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، ان سب کو اگر ہم صحیح طریقے سے فالو کریں گے تو یقین کریں یہی اللہ کی تسبیح ہے۔ ذکر کا مطلب ہے کہ آپ وہ جو کچھ نصیحت اللہ نے دی ہے وہ پکڑیں اور اس کو فالو کرنے کو، اس پہ عمل کرنے کو تسبیح کہا جاتا ہے۔